مفتی ارباب شمسی کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم کسی عالم یا مفتی سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ چوم سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے۔ لوگوں نے، جو علماء ہیں خاص طور سے، ان کی طرف سے اگر یہ حکم ہے باقاعدہ کہ بھئی ان کی مجلسوں میں آؤ، ان کے ہاتھ چومو، تو یہ گناہ گار ہیں، وہ عالم ہی گناہ گار ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محبت کی وجہ سے ماتھا پہ بوسہ دے دیتے ہیں یا ہاتھ چوم لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ ان کو میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس میں محبت کی وجہ سے گنجائش ہے۔ لیکن جب بھی آئیں ان کے مجلس میں داخل ہونے کا یہ پروٹوکول ہو، جیسے گھنٹی بجائے گھر میں گھستے ہیں، ان سے ملنے کے لیے ماتھے چومنا، ہاتھ چومنا ہے، تو یہ بھائی یہ غلط ہے۔ یہ کہیں کی یعنی کوئی سنت نہیں۔ تعظیماً ادباً اگر آپ نے کبھی کسی کا ماتھے پہ بوسہ دے دیا یا ایک ہاتھ کو چوم دیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اسے باقاعدہ ایک اس کا پارٹ بنانا یہ بالکل غلط۔ بعض لوگ اپنے استاد یا بزرگ یا کسی کو بھی سلام کرتے ہیں یا سر پہ ہاتھ پھرواتے ہیں تو تھوڑا اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیا یہ ادب ہے؟ دیکھیے، جھکنا صرف کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے۔ اگر آپ کسی سے سلام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کر رہا یوں کر کے چوڑے ہو کے سلام کریں، ذرا باڈی جھکا کے۔ ایک ہوتا ہے جھکنا، باقاعدہ کمر کو جھکانا، یہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی غیر اللہ کے سامنے جھکایا اپنے آپ کو، مواب اس سے علاوہ ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ یہ ایک مکروہ عمل کر رہے ہیں۔ مکروہ تحریمی نہیں ہے، لیکن مکروہ تنزیہی تو ہر حال میں ہے۔ اگلا سوال ہے، بڑے بڑے شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک سگنل کے قریب جب بھی گاڑی روکتی ہے تو گاڑی پر فقیروں کی ولغار ہو جاتی ہے، یعنی فقیروں کا بہت زیادہ لمبے راستہ، اور اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو اس کے پیچھے ہمارے اوپر لائن لگ جاتی ہے، اور اگر ہم نے کسی کو، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ایسے فقیروں کو دینا حرام ہے کیونکہ کیا ہے، یہ لوگ پیشہ ور فقیر ہیں۔ دیکھیے، یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے وقت میں یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک انڈسٹری بن چکی ہے کہ روڈ سائڈ پر ٹریفک سگنلز پر ٹھیکہ پکتا ہے کہ یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ اس کا۔ تو وہاں پر میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پیشہ ور فقیر ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعتاً کسی کے کام آنا ہے تو آپ ایک تو دوسری بات دو غلطیاں کرتے ہیں۔ جب بھی سے کوئی کسی نے آپ کے، ان کا تو طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے پریشان مت کرو، بعد میں بات کرنا، یوں کا سب کرنا، تو یہ سب طریقہ، یہ وہی والی بات قرآن میں آ گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کسی نے تم سے سوال کیا تو تم اسے جھڑکو مت، تم اسے اس طرح سے پیش مت آؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آگے الگ مفہوم ہے۔ لیکن جب آپ سے کوئی سائل سوال کرتا ہے تو آپ جھڑکیے مت اسے، تو آپ سنیے مت اس کی بات کو، اور کہ بھائی، یا پھر زیادہ یہ کہہ دے، دو جملے ہیں، یا ایک پہلا جملہ کیا ہے، بھائی میری گنجائش نہیں، یہ میں پھر کبھی دیکھیں گے، بس یہ دو جملے کہہ دیں، لیکن اس کے علاوہ تمہارا، آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے اسے سمجھانے کا کہ تم پیشے ور فقیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، ہمیں سب پتہ ہے کہ تمہارے یہاں کیسا ہوتا ہے، تم بالکل مکار ہو، تم یہ ہو وہ، آپ بیان بازی نہ شروع کریں۔ آپ سے کسی نے کہا ایسی بیان بازی شروع کرنے کے لیے، آپ اپنے آپ کو وہاں سے بچا کے لے جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث کے مطابق صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو کیا زکوٰۃ کے ذریعے بھی بلائیں ٹل سکتی ہیں جو کہ فرض صدقہ ہے؟ دیکھیے، یہاں جو ہے ان صدقات جو حدیث ہے، وہ حدیث سے نفلی صدقات مراد ہے، کہ اگر آدمی زکوٰۃ تو نکالنا، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے جو چیزیں ملنی ہو تو مل کے رہیں گی، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو چیزیں کا وعدہ ہے وہ تو مل کے رہیں گی، لیکن اگر واقعتاً بلاؤں کو ٹالنا ہے تو نفلی صدقات پر زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، میں جنرل مسئلے کو تو ایمان کے متعلق جانتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مجھے کتنا سیکھنا چاہیے، کتنا کافی ہے میرے لیے؟ بھائی اتنا کافی ہے آپ کے لیے سیکھنا جس سے آپ کی زندگی جینے میں اور کسی بھی مسئلے میں آپ آئیں تو آپ کل کو اللہ کے دربار میں یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کل کو اللہ کے ہاں یہ بات بالکل نہیں چلے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی۔ اللہ نے اس دور میں ہر آسانی پیدا کر رکھی ہے اور آپ کے لیے ہر اہتمام کر رکھا ہے کہ آپ کو ہر چیز سیکھنی ہے، اور اس کے لیے انتظامات بھی کر رکھے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنا ضروری ہے سیکھنا۔ مثال کے طور پر جب آپ سن 90 سے سن 2000 تک جی رہے تھے تو الگ طرح کے مسائل تھے، تو اتنا سیکھنا ضروری ہے۔ 2000 سے 2020 تک الگ مسائل آپ کی زندگی میں پیش آئے، وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اب جتنی دنیا آگے ترقی یافتہ ہو رہی ہے، اب یہ کہیں کہ لوگ کہیں کہ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ہے، وہ کہیں بھائی کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے انویسٹمنٹ کر دیا تو ہم تو حلال مانتے ہیں۔ نہیں، اس کے بارے میں حکم آ چکا ہے کہ ابھی اس کے بارے میں مشکوک حکم ہے، لیکن اگر آپ اگنور کر کے اس بات کو اور آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سوچتے نہیں یہ تو جائز ہے، تو پھر یہ آپ کل کہیں اللہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جائز ہے نہ جائز، تو یہ آپ کا نہیں۔ جو زمانہ ہے، جو زمانے کے مسائل ہیں، جو زمانے کے حالات ہیں، ان کو سیکھنا لازم ہے آپ کے لیے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.